السلام علیکم. محمد عزیز صدیق آفیشیل کے ساتھ محمد عزیز صدیق حاضر خدمت ہے. میرا یوٹیوب چینل لیٹسٹ ویڈیو کے لیے جو میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ سننا بھی چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیجئے گا. بیل آئیکن کلک کر دیں گے تو نوٹیفیکیشن فوراً اطلاع. دو باتوں ایشو پہ بات کرنی ہے. ایک تو شہباز شریف صاحب بالآخر نیب پہنچ گئے اور جو کچھ ہوا وہ بتاؤں گا میں. دوسرا جو ایشو ہے اس وقت کہ پیٹرولیم کمپنیوں نے اور جو لوگ وزارت میں بیٹھے ہیں جو لوٹ مار کی ہوئی ہے اس کے خلاف آج نیب میں درخواست دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے اور ان لوگوں سے انکوائری کی جائے کہ یہ ہمیشہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں جب اوپر نیچے ہوتی ہیں طریقہ واردات کیا ہے کہ ان کے پاس اسٹاک رکھا ہوتا ہے. جب پیٹرول کی قیمت نیچے ہوتی ہے تو وہ سستا بیچنا پڑ جاتا ہے, جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پھر ان کی دہاڑیاں لگتی ہیں. تو اس دفعہ تو بڑا انوکھا کام کیا ہے. ایک تو جب پیٹرول سستا تھا کیوں سودے بک نہیں کیے وزارت پیٹرولیم کے اندر یا باقی لوگوں کے اندر, اور دوسرا جو ہے کہ پیٹرولیم کمپنیاں کس طرح لوٹ مار کر رہی تھی اس کے حوالے سے کیا کچھ کیا. یہ وہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. بڑا تفصیلی میں ایک کمپلینٹ دی جا رہی ہے اور اگر عمران خان صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں کچھ جے آئی ٹی کی شکل میں اس طرح ایمانداری سے کام کرنے دیا تو انشاءاللہ یہ پیٹرولیم مافیا بھی جان چھوڑے گا اس ملک کی. بڑی لمبی لڑائی ہے اس میں, بڑے عرصے سے لڑ رہا ہوں پیٹرولیم کی قیمتوں کے اوپر. اور خاص طور پر دیکھیں سلفر ایڈیٹیو آئل بکتا رہا, یہاں سستا ہوتا تھا لیکن یہاں انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق ہی پیسے لیے جاتے تھے. تو یہ تو ریکارڈ کی چیزیں. اور پھر جو پیسہ بنایا جاتا تھا فکس پرائز کیسے فکس ہوتی ہے. نیپرا دیکھیں نا, نیپرا جب مقرر کرتی ہے تو نیپرا باقاعدہ ٹیرف ڈٹرمن کرتی ہے اور پھر بیٹھ کے سارے خرچے دیکھتی ہے اور پھر پیٹرول کی قیمت فکس کرتی ہے. لیکن اوگرا نے پیٹرولیم یہ کھلی چھٹی ہے, بہرحال اب ڈی ریگولیٹڈ کے ہیں, جو مرضی آپ اس کو کہہ دیں. لیکن ایک کام موجودہ گورنمنٹ کا بہتر ہے. 2014 میں نے پٹیشن دائر کی تھی, چیلنج کیا تھا پیٹرولیم کی پرائسز کو اور سیلز ٹیکس 17% سے زائد لگانے کو. تقریباً 70% تک سیل ٹیکس لیتے رہے. پہلے تو کہا ڈار نے کہ جناب بجٹ ڈیفیسٹ پورے کرنے جو بجٹ پروجیکشن دے دیا ہے, لیکن اگلے سالوں میں اس کو روپوں میں بدل دیا گیا, پھر پرسنٹیج میں آ گیا. یہ آنکھ میں چولی چلتی رہی. لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک نے ریٹ پٹیشن ڈسمس کر دیا. ابھی انٹرا کورٹ اپیل چل رہی ہے. موجودہ گورنمنٹ نے آ کر ایٹ لیسٹ یہ کام کیا کہ سیلز ٹیکس کو واپس لے کے آیا اپنی جگہ پہ اور عوام کو بینیفٹ جو بھی پیٹرولیم میں دے سکتے تھے وہ دینا شروع کیا. جب وہ دینا شروع کیا تو ادھر سے ابھی آپ دیکھ لیں جو کرائسس ہے اس کے حوالے سے, اور جس طرح سٹاک رکھنا ہے انہوں نے, جس طرح آگے لے کر جانا ہے وہ سب کو سمجھ آ جانا چاہیے. تو انشاءاللہ اس میں کورٹ میں بھی آنا پڑا تو آئیں گے. دوسرا جو اہم ایشو ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, وہ 1.25 گھنٹے کی پوچھ گچھ ہوئی. اسی پوچھ گچھ سے ڈرتے ہیں وہ بھاگتے ہیں. تیاری تو بہت کر کے گئے تھے, اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت کر کے گئے. وہ جو سوالات مانگے تھے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے لیے, حامد جاوید ہیڈ کرتے ہیں اس کو, وہ جواب دینے کے لیے آدھا گھنٹہ تو وہ گفتگو چلتی رہی ان سوالات کے جواب کے اوپر. انویسٹیگیشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا وہ سوال جواب دیا, وہ تو کرید کے نکالنی ہوتی ہیں چیزیں. انہوں نے بتایا کہ جو باہر فلیٹ خریدے ہیں نیل مسرت سے ادھار لیا. ابھی ادھار ڈکلیئر کہاں ہے, یہ بڑی مزدار بات ہے. اور کیا تعلق تھا, کوئی 4,61,000 سے زائد کا قرضہ ہے. اس کے علاوہ نام ہے اور برطانیہ کے اندر آسما ڈار صاحبہ, ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں اور بہو ہیں اسحاق ڈار صاحب کی. ہارون یوسف عزیز داماد ہیں ان کے, حسین احمد ہے, ذوالفقار احمد, افضال بھٹی ایک بڑا مشہور نام ہے. اوورسیز کمیشن کے حوالے سے آپ نام سنتے رہے ہوں گے, نواز شریف کے بہت قریب ہیں جو سمجھنا ہے بات کو. اسی وقت انہوں نے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اور سی ٹی آر جو رپورٹ ہیں وہ ساری سامنے رکھیں. اب یہ ساری جب چیزیں سامنے رکھی تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ سارا کچھ کہاں سے نکل آیا.
پھر کچھ ان کا ریکارڈ ان کے اپنے اکاؤنٹس کا بھی دکھایا، اور یہ بات بڑی واضح طور پر بتائی کہ تقریباً 7 ارب یا 700 کروڑ روپے کا یہ اسکیم ہے۔ شریک مجرم کا نام ہے، 16 لوگ ہیں اس میں، بیٹے بیٹیاں بیوی، 120 گواہان ہیں، اور اس میں 4 وعدہ معاف گواہ بھی ہیں۔ گواہ تقریباً وعدہ معاف گواہ نے بتا دیا یہ پیسے پارٹی فنڈ کے نام کے اوپر یا کوئی ٹھیکیدار وغیرہ کے اوپر جو کمیشن کہہ دیں یا کرپشن کا پیسہ وہ کس طرح جعلی اکاؤنٹوں میں اور اکاؤنٹوں سے آگے یہ جاتا رہا۔ پہلے تو کہنے لگے کہ یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو کوئی کرپشن کی نہیں ہے، میرا کوئی کردار نہیں ہے، اگر فائدہ اٹھایا تو بچوں نے اٹھایا ہے۔ بہرحال یہ مان لیا انہوں نے۔ تو بتایا گیا کہ پچھلی دفعہ جب آپ کہا تھا، آپ کو سوال بنا کے دیے تھے بچوں سے لے کے نہ آئیں، اور آپ اس کے جواب تو لے کے نہیں آئے۔ کیونکہ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، بچے، انہوں نے کہا جی بچے تو آپ کے بھاگے ہوئے ہیں، سارے باہر ہیں، اور جواب تو پھر آپ کو یہ دینے ہیں۔ آپ کے اپنے اکاؤنٹ سارے رکھ دیے انہوں نے، ذاتی اکاؤنٹ رکھ دیے انہوں نے۔ ذاتی اکاؤنٹ میں انہوں نے باقاعدہ جو گاڑی تحفے میں اس کی ڈیوٹی جو ہے نا، وہ فیک یہ اکاؤنٹس ہے نا، فیک جو ملازموں کے نام اس میں سے جمع ہوئی ہے۔ بیگم کے نام DHA میں گھر خریدا ہے، اور اس ٹی ٹی سے جو پیسے لگ کے پیمنٹ ہوئی ہے وہ ساری بھی ریکارڈ کی چیزیں ہیں۔ یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ پھر کہنے لگے جی میرے خلاف سازش، انہوں نے پوچھا جی کون سی سازش ہو رہی؟ بینیفیشری تو آپ ہیں۔ میں جیسے پہلے بتایا تھا، کل بھی میں بتایا تھا کہ اکاؤنٹنٹ فوت ہو گئے، یہ جو پیسے جو ہے نا، دیکھیں جائز پیسہ ہوتا ہے نا، تو جائز پیسہ انسان اپنے اکاؤنٹوں میں براہ راست ٹرانسفر کرتا ہے، سارا کاروبار کرتا ہے۔ تو جو رانا ثناء اللہ کا آرگومنٹ تھا وہ تو ڈسپیل کر دیا انہوں نے، شہباز شریف صاحب نے۔ پھر وہ ذکر کرتے رہے بھینسوں کا، انڈے بھی آ گئے، کوئی 15 کروڑ روپے کی آمدن۔ جب کوئی کاروبار نہ شو کرنا ہو، بلیک پیسے ہوں، تو یا تو زرعی انکم دکھائی جاتی ہے، یا یہ پولٹری فارم کی، چونکہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایگریکلچر انکم ہے تو ٹیکسیبل نہیں ہے انکم ٹیکس کے ذریعے، لیکن ڈیکلریشن تو دینی ہے نا۔ ڈیکلریشن جب آپ نہیں دیں گے تو یہ کرائم تو کہلائے گا۔ اور خواہش ان کی پوری ہو گئی، کیمرہ لگا ہوا تھا کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے سے، ٹرانزیکشن جتنی بھی کاغذ سے نوٹ کرتے رہے وہ سارا کچھ، تو جواب کہاں دیں گے؟ جواب ہوگا تو دیں گے، اتنی ہر چیز جو کہ اسٹیٹ بینک سے ویریفائی ہو کے ہر جگہ سے آ چکی ہے۔ کیمرہ بند کرنے کا زور لگایا کہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے، ہماری حفاظت کے، جو کہہ رہے ہیں جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں۔ شاید خاقان عباسی ساری بڑی ڈیمانڈ تھی نا ان کی کیمروں کے اندر ہو۔ مزہ تو تب آئے نا کہ یہ ساری ریکارڈنگ جو ہے نا یہ ذرا پبلک ہو جائے، انہیں چاہیے خود درخواست دے دیں تاکہ عوام کو بھی سمجھ آ جائے کہ سچ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ تو بیوقوف بنانا ہے قوم کو، اور قوم ان کی باتوں سے بیوقوف بنتی رہتی ہے۔ یعنی یہ اتنے بڑے بڑے ثبوت، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، 2 میں سزا ہو چکی ہے نواز شریف صاحب کو، ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں۔ یہ فرد جرم عائد نہیں ہونے دیتے، یہ انکوائری اور انویسٹیگیشن میں کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، بیٹے نے، بیوی نے کیا ہے، بیوی نے نہیں، بیٹے نے کیا ہے، بیٹے نے دوسرے بیٹے نے کیا ہے، اور آپ کے سامنے حسن حسین بھاگے ہوئے بھگوڑیاں بھائی، اپنا اسحاق ڈار صاحب، پھر آپ آگے آ جائیں اپنا سلمان شہباز، پھر آ جائیں علی عمران ان کے داماد، وہ سارے تو اس لیے بھاگے ہوئے ہیں کہ جواب اگر وہ سامنے آ جائیں گے تو وہ تو چیزیں پر جواب دینا پڑ جائے گا نا۔ وہ تو پھر سیاسی گیم بنانے کے چکر میں کوشش ہوتی ہے کہ بتایا جائے سیاست کھیل لے، حالانکہ یہ سیاست نہیں ہے۔ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی آگے چلنی ہے، جواب تو دینا پڑے گا آپ کو۔ وہ جیسے آپ توہین عدالت کرتے رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، اور آج بھی بے توقیری کرتے ہیں، کنٹیمپٹ کوئٹ کرتے ہیں۔ بھائی مس ڈیکلیریشن کا کیس ہے، ڈسکوالیفائی اور ریویو خارج ہو چکا ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں مریم سے جو بات کرتی ہیں وہ سب توہین عدالت ہے، اور باقی 2 کیسوں میں JIT پاناما میں سزائیں ہوئی ہیں، یہ تو ریکارڈ کی چیزیں ہیں۔ اور ہمیں دیکھیں حقائق ماننے چاہیے، سچ بتانا چاہیے، مگر ہم نے سیاست کو ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے پرنسپل کو اپلائی کرے، قانون سازی کرے پورے پاکستان کے اندر۔ عمران خان صاحب کے حوالے کو کہ ان کی اپنی کابینہ کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو وقت کی ضرورت ہے، فیئر اکاؤنٹیبلٹی
ان حالات اور واقعات کو صحیح جج کرنا اور قانون کا صحیح معنوں میں نفاذ کرنا، اور عوامی جو بنیادی حقوق ہیں، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کی پروٹیکشن چاہیے ہمیں. اور یہ ساری چیزیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، ہماری ڈیولپمنٹ پہ لگنا چاہیے. بچوں تعلیم مفت ملنی چاہیے، ایجوکیشن مفت آپ کے سامنے رکھ دیا. ہیلتھ کا نظام دیکھ لیں. یہ پیسہ بجائے ادھر تو جیبوں میں جائے، ان پہ لگے تو یہ قوم اور یہ ملک بہت ترقی کر سکتا ہے. یہ چند سیاستدان جو خربوں ہزاروں اربوں میں ان کے پاس پیسہ ہے، پتہ نہیں کیا کرنا ہے. جان تو رب کو دینی ہے، وقت گزر جاتا ہے، کسی کے کام نہیں آتا. اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ.